محنت مزدوری کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی طریق اور سنت ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، لیکن ان کا طرز عمل دیکھیں تو وہ کام کاج سے بالکل فارغ ہیں، محنت نہیں کرتے۔ اس وقت ہمارے ملک میں ایک نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ ہے جو نکھٹو ہے، محنت کرنے کا عادی نہیں ہے، محنت سے جی چراتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے میں نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے، جب تک میرے شایان شان مجھے کوئی جاب نہیں ملتی یا کوئی کام نہیں ملتا میں کام نہیں کروں گا، وہ اس وجہ سے فارغ بیٹھے رہتے ہیں۔ دیکھیں جناب، محنت مزدوری کرنے میں کوئی شرم اور عار کی بات نہیں ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام مزدوری کرتے رہے، محنت کرتے رہے، حتیٰ کہ بکریاں بھی چرائیں۔ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ بکریاں چرانے میں حکمت تھی، کیونکہ بکریاں چرانا بہت مشکل کام ہے اور بندوں کو چلانا اس سے بھی مشکل کام ہے۔ ہر بکری اپنے ہی رخ پر ہوتی ہے، ایک بکری کو اس طرف لائیں تو دوسری ادھر نکل جاتی ہے، دوسری کا رخ سیدھا کریں تو تیسری ادھر نکل جاتی ہے۔ یوں بکریوں کو مجتمع کرنا، ان کو چرانا، ان کو اکٹھا رکھنا، یہ ایک مشکل ترین کام ہے۔ چونکہ انبیاء اکرام علیہم السلام نے انسانوں کی ٹریننگ اور تربیت کرنی تھی، اس کے لیے ضروری تھی استقامت اور صبر اور مشقت کا عادی ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کی تربیت فرمائی، اور اس تربیت سے دراصل امت کو محنت کی تربیت دی گئی۔ تو انبیاء اکرام علیہم السلام نے اس لیے بکریاں چرائیں۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس پیشے کو بھی، اس کام کو بھی انبیاء اکرام علیہ السلام نے حقیر سمجھ کر نہ چھوڑا، بلکہ رب العزت نے انبیاء اکرام سے یہ کام لے کر ہر کام کو عزت بخش دی اور بتا دیا کہ کوئی کام حقیر نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، آپ یہ ذہن میں نہ ڈالیے کہ فلاں کام حقیر ہے، فلاں اعلیٰ ہے، فلاں میرے شایان شان ہے اور فلاں کام کرنے سے میری عزت کم ہوتی ہے۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چھوٹے کام میں زیادہ برکت ڈال دے نسبتاً اس کام کے جسے آپ بہت بڑا خیال کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام باوجود اس کے کہ بادشاہ تھے، اس کے باوجود آپ زرع بناتے، مزدوری کرتے، شاہی خزانے سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ لیا کرتے، خود محنت کر کے زرع بنا کر فروخت کر کے اس سے اپنا اور اپنی فیملی کا خرچ چلاتے تھے۔ ایسے متعدد خلفاء، صحابہ کرام، مثلا آپ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ دیکھیں، خلیفہ بنے اور دوسرے دن کپڑوں کی ایک گٹھڑی اپنے کندھے پر رکھی اور بازار کی جانب چل پڑے۔ حضرت عمر نے روک لیا، حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا مزدوری کر لیں۔ آپ مزدوری کریں گے تو پھر مسلمانوں کی خلافت کے امور کون چلائے گا؟ یہ سسٹم کون دیکھے گا؟ فرمایا اگر عمر میں یہی سب کچھ کروں گا تو میرا گھر کون دیکھے گا؟ حضرت عمر ان کو واپس لے آئے، صحابہ کرام کی مجلس سے شورا بیٹھی، فیصلہ یہ ہوا کہ بیت المال سے وظیفہ خلیفہ وقت کو دیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس میں بھی کہا کہ اتنا جتنا کہ مدینہ کے ایک عام مزدور کی مزدوری ہوتی ہے اتنا ہی مجھے وظیفہ دیا جائے۔ یہ ہسٹری ہے ہماری، بڑے بڑے بادشاہوں نے ایسے کام کیے جسے آج کا نوجوان بہت حقیر اور چھوٹا سمجھتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ، جن کی محنت، جن کی نگاہ اور جن کی کوششوں کی بدولت
بر صغیر میں فتاوی عالمگیری جیسا علم کا خزانہ تیار ہوا۔ 50 سال آپ نے حکومت کی، ہندوستان، افغانستان، یہ پاکستان، برما، چین کا مغربی حصہ، بنگلہ دیش، یہ سب آپ کے زیر نگیں تھے۔ اتنی مصروف شخصیت کہ جہاں مسائل ہوتے وہاں جانا پڑتا، لیکن اس کے باوجود حضرت اورنگزیب عالمگیر اپنے گھر کے اخراجات کے لیے بیت المال سے کچھ نہ لیتے، خود محنت کرتے۔ کیا محنت کرتے؟ آپ ٹوپیاں بنایا کرتے تھے اور ٹوپیاں بنا کر فروخت کرتے اور اپنے گھر کے اخراجات چلاتے۔ بادشاہ وقت ہو کر ٹوپیاں بنا کر بیچنے کو اپنے لیے حقارت، اپنے لیے شرمندگی اور عار نہ سمجھا، تو میں اور آپ کیوں کسی کام کو ہیج اور چھوٹا سمجھنے لگے؟ سیرت رسول ہمیں بتاتی ہے کہ محنت اور مزدوری کرنا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ القاسب و حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ محنت کیجئے، محنت میں عزت بھی ہے اور عظمت بھی ہے، اور جو اپنے ہاتھ سے کر کے کھایا جائے نا، اس میں بہت لذت بھی ہے۔ اللہ کریم ہمیں برکت، عزت اور لذت والی روزی نصیب فرمائے۔